پھر ورکشاپ پہ آپ کے آ گئے ہیں، ایک تو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ کچھ سوالات حرمت مصاہرت کے حوالے سے ہیں۔ حرمت مصاہرت کے معاملے پر بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کچھ عجیب مسائل پڑھنے کو ملتے ہیں، کچھ اردو کی کتابوں میں بھی ہیں، کچھ عربی کتابوں میں بھی ہے۔ فقہ حنفی میں خاص طور پر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر زنا بھی واقع ہوتا ہے تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹی کو ہاتھ لگا دیا شہوت سے تو اس سے بھی جو ہے نا وہ حرمت مصاہرت ثابت ہوگی اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو یہ معاملات کچھ زیادہ عجیب ہی نہیں ہیں حرمت مصاہرت کے حوالے سے کہ زنا پر بھی حکم لگا دیں۔ حالانکہ دیگر فقہوں میں دیکھتے ہیں ہم، امام مالک ہے، امام شافعی، امام مالک، ان کے نزدیک تو کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا حرمت مصاہرت کا۔ فقہ حنفی میں یہ قول کہاں سے آ گیا کہ اگر زنا ہوا تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی؟ تو ایک حرام کام کی وجہ سے کیا یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے؟ اور فقہ حنفی میں قول کہاں سے آئے؟ اس میں نا دیکھو ہمارے یہاں تو عموماً تحقیق کر کے کوئی نتیجہ نکلے نا، یہ برا نہیں ہوتا، وہ نتیجہ ٹھیک نکلے یا وہ نتیجہ غلط نکلے۔ کوئی بھی عالم ہے، کوئی بھی موقع کے جب وہ قرآن سنت میں غور کرے گا، ظاہر ہے کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچنا ہے نا۔ صحیح، بھائی کسی چیز کے جائز ہونے پہ پہنچے گا یا کسی چیز کے ناجائز ہونے پہ پہنچے گا، حلال ہونے پہ یا حرام ہونے پہ۔ تحقیق کرنا برا نہیں، ثواب ملتا ہے، اور اگر اہل تحقیق کر رہا ہے اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے سامنے، جیسے ہم طالب علم ہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں خود تحقیق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اب ہمارے سامنے جس وقت علماء محققین کے مختلف اقوال سامنے آتے ہیں، ان کے استدلالات، ان کی تحقیقات، ان کے متمسکات، ان کے مستنبطات، جب یہ سب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی بات قرآن سنت کے مطابق ہے، کہاں پر تحقیق کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے غلطی ہو رہی ہے۔ حرمت مصاہرت کا مسئلہ بھی ان میں سے ایک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی کہ بعض علماء ایسے ضرور گزرے تھے فقہ حنفی کے ہی، جنہوں نے جب غور و فکر کیا تو انہیں ایسا لگا کہ نکاح جب ہو جائے کسی خاتون سے اور اس کے بعد وہ موتوعہ ہو جائے، اس سے جسمانی ریلیشن بھی قائم ہو جائے، اس بنیاد پر حرمت مصاہرت ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ایک سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر زنا ہو جائے، کسی کا زنا ہو جائے تو اس عمل زنا سے بھی جو ہے مصاہرت کے احکامات ثابت ہو جاتے ہیں۔ استدلال انہوں نے جو بنایا ہے وہ استدلال یہ ہے کہ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اللہ نے منع فرمایا تم ان خواتین سے نکاح نہ کرو کہ جن سے تمہارے آبا نے، یعنی سمجھ لیں والد صاحب کی جو منکوحہ ہیں، اسے آپ نے نکاح نہیں کرنا۔ اس کی مثال دیکھیں، ایک تو وہ منکوحہ ہوگی نا جس سے میں پیدا ہوا، وہ تو میری ماں ہوئی۔ ایک ہے کہ والد نے اگر کوئی اور نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد وہ کچھ عرصہ والد صاحب کے ساتھ رہی، مثلا طلاق بھی دے دی، اب اس خاتون سے جو والد کی منکوحہ رہ چکی ہیں، ہمارے دین نے منع کر دیا کہ پھر بچہ اسے نکاح نہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول چیز نہیں ہے کہ ایک خاتون جو والد کے ساتھ رہی ہے بچہ اس کے ساتھ رہی۔ صحیح۔ یہاں سے بعض جو فقہ حنفی کے علماء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ کیوں حرمت رکھی ہے؟ یہ حرمت ہے کہ جسمانی ریلیشن قائم ہو گیا والد کا ایک خاتون کے ساتھ، ایک حرمت پیدا ہوگی، اس حرمت کی وجہ سے بچے کو منع کر دیا گیا کہ وہ عورت اس کی فراش نہ بنے۔ تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر جو علت ہے وہ علت وطی ہے۔ اب جب علت وطی کو سمجھ لیا انہوں نے، جسمانی ریلیشن کو، اب چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو تو قیاس کر لیتے ہیں، یعنی حلال وطی ہو جب حرمت مصاہرت ثابت ہو رہی ہے تو حلال وطی ہو تو وطی کی علت پائی جا رہی ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ حرمت مصاہرت اس سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ صرف یہ ایک متمسک ہے، اس کے علاوہ حدیث کوئی ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض آثار ملتے ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہیں، سند نہ اس کی ثابت ہے نہ متن اس کا ثابت ہے۔ اب یہ استدلال ہے بعض علماء کا، یہاں نظر گئی انہوں نے اس حوالے سے، یعنی ایک حلال چیز اللہ نے قرآن میں بیان کی، والد نے نکاح کیا تھا، حلال تھی وہ اس کے لیے، اللہ نے منع کر دیا بھی اس منکوحہ سے بچہ نکاح نہ کرے۔ صحیح۔ اس حلال کے اوپر حرام کو قیاس کیا گیا، یعنی اگر والد نے حرام کسی کے ساتھ عمل زنا کر لیا، اب بھی ہم بچے کو منع کر دیں گے اسے نکاح نہ کریں، حلال پہ حرام کو قیاس کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، یا دیگر کئی بڑے محققین مجتہدین ہیں، وہ اس استدلال کو نہایت درجے کا باطل قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے حلال چیز پر حرام کا قیاس اتنا باطل ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ باطل استدلال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال دیکھیں آپ، ایک بندے نے نکاح کیا حلال، اس کے ساتھ جسمانی ریلیشن قائم ہو گیا حلال، اب اس کے بعد دیکھو کتنے احکامات ثابت ہوتے ہیں کہ حلال نکاح کے بعد نان نفقہ واجب ہو جائے گا، طلاق کے احکامات ثابت ہو جائیں گے، خلا کے ثابت ہو جائیں گے، مہر کے ثابت ہو جائیں گے، ایلا کے ثابت ہو جائیں گے، زہار کے ثابت ہو جائیں گے، عدت ہوگی، یہ سب احکامات آ جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے زنا کر لیا، ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا مہر لازم ہوگا اس پر؟ نہیں بالکل نہیں۔
مہر ثابت ہو, زنا سے مہر ثابت ہو. اچھا زنا سے نسب ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. زنا سے نانفقہ واجب ہو سکتا ہے؟ زنا سے عدت ہوگی اس کے اوپر؟ اچھا زنا سے سوگ اس پر لازم ہوگا؟ نہیں. اچھا زنا کرنے سے وراثت ثابت ہوگی؟ نہیں. ارے زنا کرنے سے کوئی حکم بھی ثابت نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ حلال چیز ہے یا حرام چیز ہے. حلال چیزوں پہ اللہ نے احکامات ثابت کیے, حرام چیز کے اوپر جب کوئی بھی حکم ثابت نہیں کر رہے, ہم کوئی قیاس نہیں کر سکتے, لہذا حرمت مصاہرت کا قیاس کہاں سے کریں گے؟ اور اللہ کی واضح نص موجود ہے, اس کو دنیا میں ہر بندہ سنتے ساتھ عبارتم بالنص ہو یا فہو خطاب ہو, ہر بندہ عبارت دلالت سمجھ جاتا ہے اچھی طریقے سے. اللہ بیان کر رہے ہیں لا تنکحوا ما نکح آباؤکم, کہ جو تمہارے والد کی منکوحہ رہ چکی ہے اس سے اولاد نکاح نہ کرے. دنیا میں کوئی بھی بندہ عبارت دلالت سے یہ نہیں سمجھے گا کہ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ باپ نے جس عورت سے زنا کر لیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی جو منکوحہ رہ چکی ہے اس سے اولاد نہ کرے. تو اس کے اندر زنا تو دخل ہے ہی نہیں ہے. اس لیے محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی پڑھیں گے نا, موقع کے بہت بڑے, وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے نا, یہ ایک اغرب استدلال ہے جو بعض فقہ حنفی کے علماء کی طرف سے کیا گیا. اغرب یعنی غریب ترین. اچھا یہاں پر جیسے وہ بعض درسی کتب میں بھی پڑھایا جاتا ہے, جیسے اصول شاشی میں بھی تھا اور نور الانوار میں بھی یہ بات آئی تھی کہ کئی دفعہ اعتراض ہوا تھا بھئی حرام سے ایک نعمت کیسے ثابت ہو جائے گی, تو وہاں پر انہوں نے کئی ساری مثالیں دے کر فرمایا کہ جناب فلاں بھی حرام کام, فلاں بھی حرام کام, لیکن اس سے حکم ثابت ہوتا ہے. لہذا اگرچہ زنا حرام ہے, شہوت سے چھونا حرام ہے, لیکن ایک یہ حرمت ثابت ہو جائے گی, حکم آ جائے گا. تو یہ ان کتابوں کا استدلال درست تھا؟ نہیں, درست نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارے دین کے اندر ہم کسی چیز کو بھی ثابت کریں گے نا, قرآن سے ثابت ہوگا, عبارتاً نص ہوگا, دلالتاً بھی نص ہوگا, اشارتاً بھی نص ہوگا, اقتضام بھی نص ہوگا, یا استدلال بھی ضرورت ہوگا, یا اگر آپ سنت سے استدلال کر رہے ہیں وہ ہوگا, اگر روایات سے استدلال کر رہے ہیں تو روایات ایسی ہونی چاہیے صحیح سند متن کی موجود ہوں, قرآن کے اپوزٹ بھی نہ جا رہی ہوں. یہ اصول ہے نا ہمارے, ان میں سے کوئی دلیل بنتی نہیں ہے. اور اگر دلیل بن رہی ہو کہ آپ نے زنا سے بھی احکامات ثابت کرنے ہیں حلال نکاح والے, میں نے آپ سے ابھی لسٹ اس لیے پوچھی, مہر کیوں نہیں ثابت کرتے, نان نفقہ کیوں نہیں ثابت کرتے؟ نص نہیں, یہ قیاس ہی باطل ہے. اسی طریقے سے حرمت مصاہرت کے اندر بھی یہ قیاس بہت غریب درجے کا قیاس ہے. حلال بے حرام کو قیاس کر دیا, بہت غریب درجے کا قیاس ہے. یہ مسئلہ کیا خود امام ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا تھا؟ واللہ علم, اللہ کہ بہتر زنا سے یا فقہاء حناف کا یہ قول تو نقل ہوا ہے, امام ابو حنیفہ کا ہے, واللہ علم, اللہ بہتر جانے, میرے علم میں نہیں ہے. فقہاء حناف نے تو اس کو لکھا ہے. اچھا زنا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن آج کل ہمارے یہاں اردو کتابوں میں بھی, عربی کتابوں میں بھی ایسی عبارتیں آ گئی ہیں کہ اگر شہوت سے بھی کسی لڑکی کو چھو لیا تو جناب ٹوٹلی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی, سب رشتے قائم ہو جائیں گے جو ایک نکاح سے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پر ایک تو طالب علموں کا, خود ہمارا بھی ذہن کچھ عجیب انتشار کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار یہ عبارتیں کہاں سے آ گئی ہیں, مسائل کیسے آ گئے کہ شہوت کے ساتھ کسی کو ہاتھ لگے. حتیٰ کہ وہ ایک مسئلہ پڑا تھا, اگر میں صحیح ہوں, کہ آپ سو رہے تھے اور برابر میں بیٹی لیٹی ہوئی تھی, آپ کی کروٹ ہوئی اور آپ کو شہوت تھی, آپ کا ہاتھ بیٹی پر لگ گیا, تو لو بھائی بیوی حرام ہو گئی. تو کیا یہ مسئلے درست ہیں؟ کوئی قرآن حدیث سے مسئلہ ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا نا, کوئی بھی عالم دین جب استدلال کرتا ہے اللہ اسے اجر دے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بات وہ استدلال وزنی ہے یا نہیں ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر زنا بھی ہو جائے تو وہ احکامات ثابت کر نہیں سکتا, ہم حلال حرام کا قیاس کر نہیں سکتے. اچھا یہ تو زنا کی بات ہو گئی جس کے اندر عمل وطی ہو جاتا ہے. اگر زنا کے بارے میں یہ استدلال اتنا کمزور ہے تو اس کے اوپر پھر قیودات یہ لگا دینا کہ ہم احتیاطاً یہ مسئلہ شہوت مس بشہوت کے اوپر لے کر کے آ رہے ہیں احتیاطاً, اس کے اوپر دلیل تو کوئی ہے نہیں. صحیح, مطلب ہم بولے کوئی نص ہے قرآن کی, ہم بولے کوئی نص ہے نہیں, کوئی نص موجود نہیں ہے, تو ہم اس کو احتیاطاً اگر یہاں پر متعدی کر دیں مسئلے کو کہ فقط مس بشہوت ہو جائے تو اصول فروع ہمیشہ کے لیے آرام ہو جائیں گے, تو یہ غریب استدلال. جنہوں نے استدلال کیا قرآن حدیث میں غور و فکر کر کے, ان کو یہ قیاس ٹھیک نظر آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ اجر دے, لیکن بہت غریب استدلال ہے, کمزور لیکن اس کے باوجود کتابوں میں آ جانا یا بعد والوں کا رد کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. پھر کتابوں میں کیوں آ رکھے گئے؟ دیکھیں کتابوں حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات ذکر کروں, یہ آج ہمارے یہاں ایک اردو کی بہت معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے اور بہت اس کا درس بھی دیا جاتا ہے, بہار شریعت. اس میں بھی یہ کئی مسائل اسی طریقے سے لکھے ہوئے ہیں کہ زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی, اور شہوت سے اگر بیٹی کو بھی چھو لیا تو بیوی حرام ہو جائے گی. تو ان کتابوں کے اندر بھی ہیں, تو کیا اس دور میں ایسے اکابرین نہیں تھے کہ جو اس کا موازنہ کرتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کیونکہ میرے پاس یہاں پر ورک شاپ کے اندر بہت سے لڑکے آتے ہیں, نئے لڑکے آئے کام کرنے کے لیے. جب ہم اس کو کام سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو صحیح بھی سکھاتے ہیں, غلط بھی سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام ایسا کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا, ایسا کرو گے تو غلط ہو جائے گا. صحیح ہے. پھر کبھی کبھی ایک پریکٹس کے لیے اس کو غلط کر کے بھی دکھاتے ہیں اپنے ہاتھ سے. صحیح کہ بیٹا یہ دیکھو یوں کریں گے تو یہ فالٹ آ جائے گا, پھر اس کو اس طرح کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا.
جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ فن پہ ماہر انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ضد سیکھتا ہے. صحیح. انسان کو معرفت تامہ استدلال کی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب پلس بھی سیکھے اور مائنس بھی سیکھے. ٹھیک ہے. کتابوں کے اندر باتیں اس لیے ذکر ہوتی ہیں, اچھے استدلالات بھی ذکر ہوتے ہیں, کمزور استدلالات بھی ذکر ہوتے ہیں, اس لیے کہ طالب علم جس وقت استدلال سیکھتا ہے, دین سیکھتا ہے, اس کے سامنے مختلف تحقیقات ایک مسئلے کی آتی ہیں, اس کا ذہن میں وسعت پیدا ہونے لگ جائے. اچھا ایک زاویہ یہ ہے, ایک زاویہ یہ ہے, ایک زاویہ یہ ہے, ایک زاویہ یہ ہے, ذہن میں کتنی وسعتیں آ گئیں. صحیح. اس کے بعد پھر یہ اب پڑھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پڑھانے والا ہے وہ کیا بتا رہا ہے. پڑھانے والا اگر یہ بتا رہا ہے دیکھو کتنے مختلف زاویے ہیں ان مسئلے کو دیکھنے کے لیے, لیکن غور کرو سب سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے, اور جو مضبوط بات ہو دلیل استدلال وہ قبول کی جاتی ہے. ایک ہے پڑھانے کا انداز. ایک پڑھانے کا انداز یہ کہ بیٹا یہ دیکھو 4 نظریے مختلف ہمارے سامنے آ گئے ہیں, لیکن صحیح ہو یا غلط تو آنکھیں بند کر کے بس تم نے یہ پڑھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہے پڑھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کتابوں کے اندر یہ جو سب چیزیں دیکھو, کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں بھی آتی ہیں, ضعیف حدیثیں بھی آتی ہیں, موضوع بھی سب آتی ہیں, لیکن فن حدیث کو پراپر ایک فن کی صورت میں علماء نے لکھا ہے. علماء دیکھو جو اکابر محدثین محققین تھے انہوں نے کبھی یہ ذکر کیا کہ یہ کتاب 100% ٹھیک ہے جاؤ عمل کرو؟ آپ بتائیے. صحیح ہے, نہیں کرتے. انہوں نے تو نہیں ذکر کیا, بلکہ انہوں نے جب ایک فن مرتب کیا اس کو اسی حیثیت میں دلائل اس کے ذکر کیے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے, سند میں یہ دیکھنا ہے, متن میں یہ دیکھنا ہے, پھر کیٹاگرائز کرتے چلے گئے, اس حدیث کی سند میں یہ مسئلہ ہے, اس کے متن میں یہ مسئلہ ہے, سب چیزیں آ گئیں. اب جس وقت انسان فن حدیث پر معرفت حاصل کرتا ہے, سیکھنا چاہ رہا ہے, دیکھو جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا یار یہ حدیث ہے, اس کے متن کو علماء نے کیوں قبول نہیں کیا, اس کو مہارت کیسے آئے گی. ہمارے آج کل بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار یہ کتابوں کے اندر بھی موضوع روایتیں کیوں ہیں. ارے اس لیے کہ طالب علم جب پڑھتا ہے اس کا ذہن وسعت پیدا ہو کہ بات کو کس طرح ہم نے جج کرنا ہے, قرآن سنت کے مطابق ہے یا نہیں. صحیح. ہر ایک حدیث کو چیک کیا علماء نے, کس کس زاویے سے اس کے متن پہ نگاہیں ماری, ایک پریکٹس ہوتی ہے نا. تو کتابوں کے اندر بھائی آنا مقصد نہیں ہوتا, صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں, غلط بھی ہوتی ہیں, بچوں کو پریکٹس کروانے کے لیے استاد پڑھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج کل جو یہ غلط مسائل پھیلے ہوئے ہیں تو کیا یہ آپ پہلے کھاتے بھی جائیں ساتھ ساتھ, آپ کھائیے, آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, بہت اچھی جگہ سے آیا ہے, اصلی گھی کا بنا ہوا ہے. نقلی گھی کا بھی بنتا ہے. ہاں نقلی گھی کا بھی بنتا ہے. کیا کہہ اچھا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ پھر کیا پڑھانے والوں کا یہ مسئلہ ہے خراب کہ وہ صحیح طریقے سے بتاتے نہیں ہیں یا پڑھاتے نہیں ہیں؟ سب ایک جیسے نہیں ہوتے, یا اساتذہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب جس طریقے سے میں آپ سے ایک مثال دوں نا, جس طرح درس نامی میں ہم پڑھتے تھے نا, اصول شاشی, نور الانوار, ہدایہ, قدوری, آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ ہر کتاب کے اندر یہ کہتے تھے بھائی امام شافعی کا قول یہ ہے, احناف کا قول یہ ہے, امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے, امام مالک کا قول یہ ہے. وہ سب کے درمیان موازنہ کروا کے پھر ایک استدلال کو نکالتے تھے, جناب یہ استدلال درست لگ رہا ہے. اب اگر یہی کام آج ہم کرتے ہیں بیانات کے اندر اپنے چینل پر کسی طریقے سے, تو لوگ بولتے ہیں بھائی چپ کر جاؤ, تم مقلد ہو, جیسا تمہیں فقہ حنفی میں لکھا ہوا مل گیا ہے بس وہی کرو, اس کے علاوہ کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تربیت غلط ہے کیا؟ یہ ظاہر ہے یہ تربیت ٹھیک نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی دور ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قابل لوگ نہیں بنائے. ذہن بہت سے لوگوں کا موقعانہ ذہن ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کا ذہن اتنا نہیں ہوتا, وہ تحقیق خود کر ہی نہیں پاتے, وہ غلط نتائج نکالتے ہیں, ان کو خود زندگی میں پریکٹس ہوتی ہے. میں نے جب غور کی میں کوئی نتیجہ غلط ہی نکالتا. ہر بندے کی صلاحیت الگ ہے, اور ہر بندہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ہی دیکھتا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی غلط ہے. تو کیٹیگرائز کرنا چاہیے نا بڑوں کو, استادوں کو, کہ کس نے نہیں کیا. مطلب آج کل تو آپ دیکھیے نا, آج دیکھو سب یہی بول رہے ہوتے ہیں بھائی یہ غیر مقلد ہو گیا. آپ پاکستان کے ماحول میں چلنے والے ڈائیلاگس کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید پوری دنیا کا یہی ایک ڈائیلاگ ہے. تو ہم جہاں رہ رہے ہیں تو ہم تو اسی کی بات کریں گے. یہاں کا کچھ مسئلے ہیں, یہ یہاں کے وہ بھی کچھ مسئلے ہیں. دیکھو میں عبداللہ بن رحیم الزائم صاحب کی مثال آپ کو دوں, یا ابھی بھی چلے جاؤ مکہ میں, مدینہ میں, عرب میں, کویت میں, قطر میں, جہاں دل میں جائے وہاں پہ جا کے دروس اسلامیہ آپ کر کے ہیں. وہاں پہ تو یہ نظریہ نہیں ہوتا, وہاں تو تمام استدلالات پڑھائے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر چھانٹی کرتے ہیں سب سے بیسٹ دلیل کون سی. سر اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخصیت پرستی میں نہیں ہے. وہ بڑے سے بڑے کسی محدث کا, کسی شارع کا رد بھی کرتے ہیں تو ادب کے دائرے میں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف کرے, بہت اچھا استدلال تھا ان کے اپنے مطابق. لیکن آج کل ہمارے یہاں جو ہے نا ذہن بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب بڑوں کے بارے میں کچھ آپ کہہ ہی نہیں سکتے. نہیں, بڑوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا. اگر کوئی بات ہے, میں دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے اقوال ہیں کہ امام یوسف, امام محمد ان سے اختلاف کر لیتے تھے. بالکل. اختلاف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کوئی عالم ہی نہیں رہا. دیکھو دنیا میں کوئی بھی عالم ہے 100% ٹھیک تو ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. امام ابو حنیفہ سے لاکھوں مسائل منقول ہوئے ہیں, صرف چند گنتی کے ہیں. آپ اگر گنتی کرنے بھی بیٹھیں گے نا جس میں اجتہادی خطا علماء نے قرار دیا, 200 250 300 اتنی چیزیں مل رہی ہوں گی بس. وہ جو لاکھوں استدلالات ٹھیک انہوں نے بٹھائے ہیں, یہ کمال ہی ہے نا. بالکل صحیح. میں اکثر اس کی دنیاوی مثالوں سے لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ اللہ کے بندے, یہ کوہلی اتنا زبردست بیٹسمین ہے, وہ ہر میچ کے اندر مجھے بتاؤ اس کی 50 ہوتی, سینچری ہوتی, کیا 0 پہ آؤٹ نہیں ہوتا کیا وہ؟
آپ پرفارمنس دیکھا کریں. امام شافعی نے لاکھوں مسائل کا استنباط کیا ہے, چند مسائل ایسے ہیں سینکڑوں جس کے اندر ان کی خطائیں ہوئی ہیں, باقی تو اعلیٰ درجے کے استدلالات ان کے تھے, امت نے قبول بھی کیا. صحیح. کسی دلیل کو جب ہم کمزور قرار دیتے ہیں نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کسی عالم کو برا بلا کہہ رہے ہو. یہ ہمارے یہاں کا ایک پرسیپشن ہے. یار آپ نے کہا نا فلاں دلیل کمزور ہے, اس کا مطلب ہے تو نے تو امام ابو حنیفہ کو چیلنج کر دیا, تیری اوقات کیا ہے. ایک دلیل آپ کے دیکھو, ایک رخ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. آپ کے سامنے میں ایک مسئلہ بیان کروں نا, اس کا ایک ہی رخ رکھوں, آپ کو وہی ٹھیک لگ رہا ہو, عوام کو وہی ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. ابھی کہے گا کیا یار قرآن سے مسئلہ استدلال کیا. صحیح بات. لیکن اس کا تصویر کا دوسرا رخ رکھے نا, پھر موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں لوگ کہیں گے یار یہ اچھا یہ زاویہ بھی ہے. اگر اس میں 3 علماء کے موقف تھے, تینوں کے دلائل سامنے رکھ دیں گے, اب وہ بڑا موازنہ ہو جائے گا نا, ذہن میں اور وسعت پیدا ہو جائے گی. صحیح بات. اور جب 3 موقفات سامنے آتے ہیں نا, پھر اس کو موازنہ کرنے کے لیے ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار کون سی بات وزنی بن رہی ہے. صحیح. وزنی چیز کو آپ اختیار کرتے ہیں. ہمارا امتحان ہے, اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا, کون بیسٹ چیزوں پر عمل کرتا ہے. ہمارا تو امتحان اس دنیا کے اندر یہی ہے. تو اس کے اندر کسی عالم کو برا بلا نہیں, اللہ ان کو اجر دے. اب یہ تو ہو گئی عربی کتابوں کی بات. جی. اب آپ بتائیے کہ اردو کتابوں میں جو آیا گئے نہ اس پر کوئی اعتراض کر رہا ہے, اسی وجہ سے یہی بارہ شریعت میں جیسے یہ مثال آ گئی کہ جناب زنا سے بھی جو ہے نا حرمت مسارت بن جاتی ہے, یا بیٹی کو شہوت سے ہاتھ لگا لیا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی, یہ اردو کتاب میں آ گئے. اچھا اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کر رہا ہے, نہ کر پا رہا ہے, کوئی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا تو اتنے اعتراضات کرتے ہیں کہ مت پوچھیے. اگر آپ کو ویڈیو سامنے آئی ہو, کچھ دنوں پہلے ایک اپنے مفتی اکمل صاحب ہیں, تو وہ انہوں نے جملہ کہہ دیا بھائی علیہ السلام کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے غیر انبیاء کے ساتھ. وہ اس پر اتنا واویلا مچا دیا, ویڈیو اپلوڈ کر دی, بیانات آ گئے. مطلب یہ باتیں بھی ہیں, لیکن اگر کوئی بولنا چاہے بھی نا کسی مسئلے پر تو اس کو چپ کروا دیتے ہیں, اور ایسی ضد بحث میں اس کو لے کر آتے ہیں, بس ہم حق پر ہیں دوسرے باطل پر ہیں. بھائی تم یہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے, میرے تئیں یہ غلط ہے. ابھی اگر کوئی اعتراض کرے, کوئی بولے نا بھی بھارت شریعت میں ایسا لکھا ہوا ہے, وہ کہیں گے چپ ہو جاؤ, وہ بڑے تھے انہوں نے لکھ دیا نا بس کافی ہے, تم چپ کر کے مان لو. بھائی قرآن حدیث کے خلاف بات جاری ہے, کیسے مان لیں؟ اس پر بتائیے کیا کریں. سر اس پہ آپ بس سمجھاتے چلے جائیں لوگوں کو. دیکھو میں اکثر بولتا ہوں کہ میں اگر کسی کو مسئلہ بیان کر رہا ہوں, ضروری نہیں میرے مسئلے سے ہر بندہ متفق. کئی حضرات ہیں عوام میں سے بھی جن کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی, بہت سے علماء بھی ایسے ہوں گے جن کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. یہ تو دنیا کا ایک فنومینا ہے نا کہ بھائی آپ کی ہر بات سے کوئی متفق نہیں ہوتا. اچھا جب آپ اسی طرح میرے سامنے اگر کوئی بھی کسی عالم کی بات آئے گی, ضروری نہیں ہے میں اس کی ہر بات سے متفق ہو جاؤں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کا رد کریں تو کریں اچھے طریقے سے, بندے کو گالم گلوچ نہ کریں. آپ دلیل کو بولیں ٹھیک ہے, دلیل کو بولیں غلط ہے, یہ بولیں بہت بڑی دلیل ہے, جس کو میں اکثر کہتا ہوں نا اپنی دلیل پہ غصہ نکالو, شخصیت پہ غصہ کیوں نکالتے. ہمارے یہاں اصل میں تھوڑا ماحول خراب ہو گیا ہوا ہے نا, اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں ہم شخصیت کو بھی ذرا بہت زیادہ ہی وہ کر دیتے ہیں, برے القابات, برے الفاظ اس طرح. آپ دلیل کو بولیں, دلیل کے اندر جو مرضی بولیں, آپ ذات کو بیچ میں نہ لے کر آئیں. ہر بندے کا اپنی سوچ ہے, ہر بندے کا اپنا ذہن ہے, ضروری نہیں میں جس کو ٹھیک سمجھاؤں دنیا اسی کو ٹھیک سمجھے. ہم نبی نہیں ہیں. اس طرح بہتر نہیں ہے کہ اردو کی کتابوں میں یا نچلی کتابوں میں جو ایسی عبارات آ گئی ہیں تو ہم اس سے جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کر لیں, برات کا اظہار کر دیں, بجائے اس کے کہ اس کا دفاع کرتے رہیں. پھر کل کو جو ہے نا ایسے افراد سامنے آ جائیں, بولو بھائی دیکھو کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ موجود بھی ہیں, سب کا ذہن بن جائے گا, پھر ایسے کام ہوتے ہیں. سب کا ذہن نہیں بنے گا, نہیں ہوتے. اس لیے اتحاد بڑی چیز ہے. اللہ قرآن میں کیا ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم میں اتحاد ٹوٹ جائے گا تو ہوا نکل جائے گی. ہوا نکل جائے گی. اتحاد بہت بڑی چیز ہے. اگر دیکھو ہم اگر 4 بندے یہاں رہتے ہیں, چاروں میں بڑا اتحاد ہے, ہم اگر ایک کام کرنے جا رہے ہوں گے نا بڑی آسانی سے کر لیں گے. لیکن اگر ہم چاروں میں اختلاف ہو نا تو ہم کسی بھی کام کو کرتے ہوئے ڈریں گے کہ یار میں نے کیا نا وہ پیچھے پڑ جائے گا, وہ لڑنے لگ جائے گا. ہمارے یہاں اتحاد تو ہے ہی نہیں. ایک فرقے کے اندر اتحاد نہیں ہے, ایک تنظیم کے اندر اتحاد نہیں ہے. جب اتحاد ہے ہی نہیں ہے پھر کرے کون؟ بھائی آپ مجھے بولو گے امام بخاری کی کتاب میں سے 100-150 وہ روایات جس کے متن پہ علماء نے کلام, اس کو الگ کر دو, میں کیسے کروں گا؟ مطلب میرے ہاتھ میں ہے, میرے کو کرنے دے گا. میں اگر پبلشرز کو جا کے منع کر دوں بھائی آئندہ آپ نے بخاری نہیں چھاپنی, یہ جو میں نے بخاری کی کتاب ترتیب دی ہے 100-150 حدیثوں کو واضح اوپر حاشیہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس کے متن پہ یہ پلام ہے, وہ میری بات مانے گا؟ مجھے بتائیں گے تو کون ہے بھائی؟ یہ کام ہوتے ہیں اتحاد سے. صحیح. اگر ایک اتحاد بنا ہوا ہے, اس کے اندر بھائی آپ کا کوئی پلیٹ فارم ایسا ہو کہ آپ نے کوئی وہاں اپنی رائے دی, وہ قبول ہو گئی, فیصلہ ہوا, وہ کام ہو گیا. جب اتحاد نہیں ہے پھر یہی ہوتا ہے. پھر اس میں آپ سمجھاتے چلے جائیں, اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے.